اگر یہ جملہ بنارس والے نہیں سمجھے تو مجھے اس پر کوئی آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی حضور سے سچا عشق کرتا ہے تو حضور اس کے دل کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کے دل میں حضور تشریف لائیں، توجہ، جس کے دل میں حضور تشریف لے آئیں تو پھر وہ دل جنت سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ دل جنت سے بھی اعلیٰ، سب جنت کے متلاشی ہوتے ہیں لیکن جنت اس کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہے جس کے دل میں حضور تشریف لائیں۔ اب بہت قیمتی گفتگو آ رہی ہے، بہت دیر تک نہیں عرض کروں گا، کچھ وقت حضرت صادق رضوی صاحب کو بھی ہمیں دینا ہے، اور یوں بھی مجھے آپ کا بھی خیال، ان کا بھی خیال، اور یہ آنے جانے والی گاڑیوں کا بھی خیال ہے۔ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، بہت اختصار، ٹائم جتنا ہمارے پاس ہے اس میں ہم اپنی بات پوری کریں گے۔ توجہ سے، دھیان سے سننا، بہت توجہ کے ساتھ۔ عشق جب کیا جائے حضور دل میں آتے ہیں، حضور دل میں آتے ہیں۔ آگے کا جملہ کہنے سے پہلے کوئی کسی بھائی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، یار حضور ہمارے دل میں آ سکتے ہیں؟ حضور تو ایک ہی، حضور تو ایک ہی، ایک رسول کروڑوں دل میں آ سکتے ہیں؟ یہ کس کو اٹھا کر کے لائیں؟ یہ ہمیں بیوقوف تو بنانے نہیں آیا، نہیں، میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو میری تائید کرنا، نہیں تو میری اصلاح کرنا۔ جب سورج نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو بنارس والے کہتے ہیں سورج نکلا، کہاں نکلا؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو تھوڑا جواب دینا، سورج نکلا کہاں نکلا؟ بنارس میں، بنارس میں۔ ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکلا، کہ کہاں نکلا؟ ممبئی میں۔ ناسک والے کہتے ہیں سورج نکلا، کہاں نکلا؟ ناسک میں۔ مالیگاؤں والے کہتے ہیں سورج نکلا، کہاں نکلا؟ مالیگاؤں میں۔ اندور والے کہتے ہیں سورج نکلا، کہاں نکلا؟ اندور میں۔ دلی والے کہتے ہیں سورج نکلا، کہاں نکلا؟ دلی میں۔ ایک ہی وقت میں 2-4 منٹ کے فرق سے یہ کہہ رہا ہے یہاں سورج، یہاں سورج، یہاں سورج۔ میں کہتا ہوں مجھے بتائیں سورج ایک ہے یا کہیں ایک ہے؟ کیا کہنا؟ اس پر تو کوئی فرقہ ہی نہیں، اس پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اس پر تو کوئی مناظرہ ہی نہیں، اس پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے بنارس میں سورج نکلا، ناسک میں نکلا، ممبئی میں نکلا، مالیگاؤں میں نکلا۔ میں نے کہا سورج ایک ہے اور سورج رہتا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا چوتھے آسمان پہ رہتا ہے۔ سورج کا چوتھے آسمان پہ ہونے میں بھی نہ مولوی کا اختلاف ہے نہ سائنسداں کا اختلاف ہے۔ مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں چوتھے آسمان پہ، سائنسداں بھی کہہ رہے ہیں چوتھے آسمان پہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں چوتھے آسمان پہ سورج نکلا، بنارس والا کہہ رہا ہے بنارس میں، ممبئی والا کہہ رہا ہے ممبئی میں، اور مالیگاؤں والا کہہ رہا ہے مالیگاؤں میں۔ ایک سورج ہے، ہر جگہ نکل رہا ہے، ہر جگہ دکھ رہا ہے، ہر جگہ کرنیں پہنچا رہا ہے۔ گرمی سب کو لگ رہی ہے، حرارت سب کو لگ رہی ہے، روشنی سب کو لگ رہی ہے، اور سب کو سب کچھ مل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سورج کون ہے؟ یہ سورج کون ہے؟ تو جواب آیا یہ سورج میرے نبی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہے۔ سورج میرے نبی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہے۔ وہ کیسے غلام ہے؟ میں نے کہا اس طرح سے سورج جب علی مرتضیٰ کی نماز کو، علی مرتضیٰ کی نماز کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے علی مرتضیٰ کی نماز کے وقت میں غروب ہو گیا تو میرے نبی نے کیا کیا؟ صرف اشارہ کیا، اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ اور کیسے پلٹ آیا؟ توجہ فرمائیں، پلٹنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو انسان گھوم کر پلٹتا ہے اور ایک تو انسان پچھلے پاؤں پلٹتا ہے۔ گھوم کر پلٹنے میں بھی پلٹنا ہے لیکن اس میں دیر لگتی ہے، لیکن پچھلے پیر پلٹے تو انسان جلدی پلٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام سورج کے پلٹنے کو جب بیان کرتے ہیں تو یوں پلٹنا نہیں کہتے بلکہ پچھلے پاؤں پلٹنا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، یعنی سورج پلٹا تو ہے، سورج پلٹا تو ہے مگر الٹے پاؤں پلٹا ہے۔ ایسا غلام ہے کہ یوں پھر کر پلٹنے کی تاخیر بھی گوارا نہیں کی، بلکہ الٹے پاؤں پلٹ کر کے بتا دیا کہ ایسا فرما بردار غلام ہو کہ نبی کے بلانے پر پلٹنے میں دیر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اندازہ فرمائے غلام ہے
मगर इतना कि ताखीर भी पलटने में गवारा नहीं। वजह सूरज ये फलसफा जानता है कि जब आदम की ताज़ीम का हुक्म दिया तो सब झुक गए, एक ने बगावत की तो अल्लाह ने उसकी इबादत नहीं देखी, उसको उठाकर फेंक करके मरदूद बना दिया। सूरज जानता है जब आदम की ताज़ीम में इतने बड़े आबिद ने, इतने बड़े आलिम ने ताखीर की तो अल्लाह ने उसे मरदूद बनाकर जहन्नम में फेंक दिया। अगर मैं ताखीर करूंगा तो मुझे भी उठा करके फेंक दिया जाएगा, इसके आगे तो मेरी कोई हैसियत नहीं। और मुझसे बेहतर करोड़ों सूरज अल्लाह बनाने पे कुदरत रखता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए उसने सोचा पलटने में ही आफियत है, बहुत अच्छा। पलटने में ही आफियत है, पलटने में ही आफियत है। वो पलटा, अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए सूरज क्या है? तो मेरे इमाम कहते हैं ये सूरज जो चमक रहा है बनारस में, दिल्ली में, मालेगांव में, कलकत्ता में, वो क्यों चमक रहा है? नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरबान, उन्हीं की शान से करते सवारी उनकी सवारी की धूल उड़ती है तो सूरज और चांद खड़े रहते कटोरे लेकर के कि धूल मिल जाए, हम अपने चेहरे पे मल्ले तो हमें चमकने का शऊर मिल जाए। ये सूरज की औकात है। तो बताएं, जो सूरज हुजूर की सवारी के तलवे की धूल लेकर के चमकता है, वो सूरज इतना पावरफुल है, तवज्जो तवज्जो, वो सूरज इतना पावरफुल है कि चौथे आसमान पे उसका जिस्म है और दुनिया के हर शहरों को वो जगमगा रहा है, रोशन कर रहा है, गर्म कर रहा है। जब चौथे आसमान का गुलाम सूरज का ये आलम है तो जो नबुव्वत का सूरज है उसकी कुव्वत और पावर का आलम क्या होगा? जिस्म मदीने में है और अपनी किरणों से वो हर दिल को जगमगा